وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا بولے، اچھا سوچے اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق ماننا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرے۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی گزارنے کے یہ 6 اصول ہیں۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔
اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جس انسان کا خود پر قابو نہ ہو وہ انسان خود کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس انسان کو دوسرے قابو کرتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان کا درد ہی اسے مضبوط بناتا ہے، اس کا ڈر اسے بہادر بناتا ہے، اور اس کے دل کا ٹوٹنا اسے حساس اور سمجھدار بناتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔
نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ بات یہ نہیں کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ آپ کے چند مثبت الفاظ
کسی کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے، اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے
جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے راضی ہونا ہو تو ہو جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے محض غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خوب کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا ہے تو سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اے اللہ پاک، ایک تیرا ہی در ہے
جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا ہے تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔
اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے ہاں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے۔
محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی، تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتی، سخت ہے تو دانت بتا دیتی، کڑوا یا ترچ ہے تو زبان بتا دیتی، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔